تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی. اب دیکھیے آس بن وائل کی اولاد ڈھونڈو تمہیں نہیں ملے گی. شاید آپ میں سے علماء کے علاوہ اکثر ایسے ہوئے جنہوں نے اس بدبخت کا نام میری زبان سے سنا. آس بن وائل کو جانتا نہیں, لیکن دنیا کا کوئی کونا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسبی اولاد سادات نہیں ہو. سبحان اللہ. اور کوئی کونا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی روحانی اور ماں کی اولاد نہ. سبحان اللہ. میں اور آپ اور باقی ساری امت یہ حضور کی روحانی اولاد ہے. یہ بھی پوری دنیا کی اولاد اور سید بھی پوری دنیا کی اولاد ہے. تو فرمایا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی. سبحان اللہ. کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے. پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی. نبیوں کی عمریں طویل پائی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے, کسی کی 1200 سال ہے, کسی کی 800 سال ہے. عمریں طویل ہیں لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال تبلیغ, عمر اس سے زیادہ. یہ تبلیغ کا دورانی ہے. نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ. ہمارے نبی کی ساری جو ظاہری زندگی ہے 63 سال, 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا, باقی بچتے ہیں 23 سال. 13 سال مکہ المکرمہ کے رستے میں دکھ ہی دکھ ہیں, گڑے کودے, کانٹے پیچھے, ناموافق حالات کے جگڑ, نکتہ چینی کی آندیاں, بہتان تراشیاں. حضور نے مکہ چھوڑا, باقی بچتے ہیں 10 سال مدینہ منورہ. وہ بھی کوئی اسودہ زندگی نہیں. تاریخ کا قاری جانتا ہے پہلے جنگ بدر ہے, پھر احد ہے, پھر خندق ہے. جنگوں میں الجھائے گئے. لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور حضور نے گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا, اس کے سلسلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے, اور جو لوگ گھروں میں تھے اگر ان کو بھی شامل کرے تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ تھے. سبحان اللہ. 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ, 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ. حضور نے ایک انقلاب برپا کر دیا. ابھی جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا پیدا کے سوتے ہیں. عرب کی زمین جس نے ساری بنائی. ایک حدیث سنیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک ساری امتیں جب جنت کے اندر جائیں گی تو صفحے بنے گی 120. کتنی صفحے بنے گی؟ اتنی بڑی جنت ہے کہ سارے لوگ جب جنت میں جمع ہوں گے تو جنت کی 80 صفحے 120 صفحے بنے گی. کل صفحے فرمایا 120 ہوگی اور فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی. 40 صفحے ساری امتوں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جمع ہوگی تو 40 صفحے بنے گی, اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کی. رل مومنو تسی دعا منگو, رل مومنو تسی دعا منگو, انشاءاللہ جنت امت نال بھری ہوئے. رحیم بخشا کل پیغمبران تھی, انشاءاللہ عزت رسول دی بڑی ہوئی. بلکہ میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو, اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن انبیاء کرام آئیں گے, کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے, کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے, کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا, کوئی اکیلے ہی آ رہے. نبیوں نے تبلیغ کی, بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا, لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی, قوم نے قبول نہیں کیا.
نبی آئیں گے امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوگی، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں۔ یہ افتخار ہے میرے حضور کا، کثرت امت۔ تو کوثر کا ایک معنی یہ امت کی کثرت ہے، کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آنا فارقکم علی الحوض، فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا سر تجا رہا ہوں۔ یہ فرق لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرق بنا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخر۔ لیکن عربوں میں پیدل قافلے چلتے تو جہاں قافلے میں جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، تو قافلے کے اندر سے 4 نوجوانوں کو پہلے بھیج دیتے کہ تم جا کے انتظام کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو۔ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ تو قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فرق۔ میرے حضور نے فرمایا آنا فارقکم علی الحوض، سبحان اللہ، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا، یہ حوض کوثر پہ تمہارا فرق جا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دو۔ جب تھکی ہوئی امت آئے حوض کوثر کا جام پیے سارے کام ہی بھول جائے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ خصوصیت ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے کناروں پہ جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوئے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ یہ محرم سفر کا مہینہ یہ حساس دل والوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امت 2 گروہوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے کرتے یزید کے نعرے مارتے، آپ نے بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، آج صحابہ کی نعرے یزید کے، اور کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے کرتے اصحاب رسول پہ زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے برا بھلا کہتا ہے تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت۔ دیکھو یہ اصحاب بھی حضور کے ہیں اور آل بھی حضور، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آل کی بات کریں اور اصحاب پہ زبان درازی کریں۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والا اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق۔ سڑ جائے وہ زبان جو صدیق کو کافر کہتی ہے، ان کی صحابیت تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جو انہیں کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بارے میرے حضور فرماتے ہیں میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن
ابو بکر ایک ایسا جوان ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے. صدیوں قبل میرے حضور نے مولا کائنات کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی. ان کی وجہ سے دو گروہ برباد ہو گئے تھے, ایک محبت کر کے ایک بغض رکھ کے. جنہوں نے محبت کی وہ عیسائی تھے, اس حق میں محبت میں آگے بڑھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. جو وہ نہیں تھے وہ کہہ دیا, وہ برباد ہو گئے. اور جنہوں نے بغض رکھا وہ یہودی تھے. پہلے آپ کی والدہ پر برائی کی تہمت لگائی اور پھر آپ کے قتل کے منصوبے بنائے. بچا قوم جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول مانا. سبحان اللہ. فرمایا علی تیری مثال بھی ایسی ہے, کچھ محبت کر کے برباد ہوں گے اور کچھ بغض رکھ کے برباد ہوں گے. ہمیں اپنے اندر اترنا ہے. یہ جو درس ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, یہ صرف قانون کا چسکا نہیں ہوتا, اس میں اپنے اندر اترنا ہوتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نام بن اپنا تو بن. سبحان اللہ. دیکھنا ہے کہیں علی کے بارے دل میں میل تو نہیں, جس کو حضور نے اپنا ویر کہا. سبحان اللہ. جسے حضور کہہ رہے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے, آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. ان کے بارے حضور فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام نفاق ہے. اور اگر علی پاک کے بارے دل میں محبت ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم سب کے دل میں علی کے بارے محبت ہے, لیکن پھر دیکھنا ہے کہ علی پاک کی محبت کہیں اس حد تک آگے تو نہیں بڑھ گئی کہ علی کی محبت میں آ کر ابو بکر کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے, جس کے بارے حضور فرمائے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے. کہیں ان کے بارے زبان درازی تو نہیں, زبان دل میں میل تو نہیں, یا علی کی محبت میں آ کر حضرت عمر کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے. وہ عمر جس کو اللہ سے حضور نے مانگ کے دیا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں ہر صحابی حضور کا مرید ہے, اور عمر بن خطاب حضور کے مرید بھی ہیں, مراد بھی. سبحان اللہ. اللہ سے مانگ کے لیا. کہیں ان کے بارے دل میں میل تو نہیں, یا علی کی محبت میں آ کر حضرت عثمان غنی کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے. وہ عثمان غنی جس کے بارے حضور فرمائے کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے, اور سن لو جو میرا ساتھی ہے وہ عثمان غنی. سبحان اللہ. مولا کائنات کی بڑی عظمت ہے, ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقد زوجیت میں حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. لیکن یاد رکھیے مولا علی کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی ہے اور عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی دو بیٹی. جب پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ انتقال کر گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح پڑھا. تو کسی منافق کے زبان سے یہ بات نکلی, دیکھو دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی. حضور نے فرمایا اپنی زبانیں بند کرو, میرے پاس 40 بھی ہوتی عثمان کو دے. سبحان اللہ. اور پھر اتفاق ایسا تھا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی. عثمان غنی پریشان بیٹھے تھے تو میرے حضور نے فرمایا لو کانا اندی میات و بناتن لزوجتک کا یا عثمان. اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی, میں 100 کی تو تیرے نکاح میں دیتا. سبحان اللہ. کہیں ان کے بارے دل میں میل تو نہیں, یا کسی اور صحابی کے بارے دل میں میل تو نہیں ہے, کیونکہ میرے حضور نے فرمایا صحابی کے نجوم, میرے سارے صحابہ چمکتے ستارے. سبحان اللہ. جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت بھی پاؤ. سبحان اللہ. آپ خوش نصیب لوگ ہو, آپ صحابہ کے بھی نوکر ہو, اہل بیت کے بھی نوکر. سبحان اللہ. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں, صحابہ نبی کے در والے. سبحان اللہ. تو حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے. سبحان اللہ. اگر کسی بد نصیب کے سینے میں کسی کے بارے دل میں میل ہوئی تو اس کو حوض کوثر کا نام نہیں.
کوثر کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے. ایک معنی میرے حضور کو حق شفاعت دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا, محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو, چاہو تو آدھی امت کا حساب لیتے ہیں اور آدھی کو بغیر حساب کے وقت دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا تبدیل نہیں کیا, میں نے حق شفاعت لی. سبحان اللہ. آپ جان تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا, اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشو. سبحان اللہ. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. آپ میں سے اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے دیار نور کی حاضری کا شرف پایا ہے, اور جو ابھی تک نہیں گئے میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے چلے جائیں. سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنہوں بیک کے اکھیاں ٹھر دی, جنہوں بیک کے ٹھردا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی تے شہر مدینہ. تو آپ جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں سنہری جالیاں, وہاں یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے. میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. سبحان اللہ. میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں. سبحان اللہ. جب حضور شفاعت کا دامن پھیلائیں گے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے. اللہ اکبر. میرے حضرت نے بھی وہ اس قرآن مجید کی آیت نا والا صوفا یوتی کا ربو کا فتح, کہ ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے اتنی دیر تک میں راضی ہوں گا نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو. سبحان اللہ. اس پہ میرے حضرت نے کلام لکھا تھا, حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش الا ہم نے نہیں دیکھا. تیری تو بات ہی کیا ہے, تو تو شاہ مرسلان ٹھہرا, شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں. سبحان اللہ. فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے, کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں. حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا میں اتنی دیر تک راضی ہوں گا نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے. تو کوثر کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا. بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ہر بلائی ہر خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جوڑی میں ڈالا. سبحان اللہ. جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہے, جیسی قربانی میرے حضور نے دیا کوئی دے سکتا ہے. حضور ہر وقت دین کے لیے قربانی دی, مال اولاد جان کی ہر وقت. لیکن حجت الوداع کے موقع پر میرے حضور نے 100 اونٹ ریٹ اپنے ہاتھ سے, باقی مولا کائنات. آپ نے کبھی اونٹ نہر کیا ہو یا نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. کوئی نکیل پکڑتا ہے, کوئی رسا پکڑتا ہے, کوئی خنجر پکڑتا ہے, لیکن قربان جو ہے اپنے نبی کی شان سے. میری نسل قربان حضور کی عظمت ہے. جب حضور نے خنجر ہاتھ میں پکڑا نا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی, اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی. اور ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کر دیا.
اتنا عشق اور اتنی وفا ہے جانوروں کو میرے حضور کے ساتھ کہ بھاگ جانے کی فکر نہیں، جان بچانے کی فکر نہیں، جلدی کیا ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر گردن پہ چل جائے، حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جائے۔ یہ جانوروں کی وفا کا عالم ہے۔ ذرا میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہماری وفا کا عالم کیا ہے؟ غزہ میں تم ہو نصارا اور تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن۔ ہمارا جو محبت کا دعویٰ ہے وہ صرف دعووں تک نظر آتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا موسم آ رہا ہے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، چراغاں ہوگا، جھنڈیاں ہوں گی، جھنڈے ہوں گے، یہ سب کچھ حضور کی محبت کے لیے جائز ہے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن صاحب علماء بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، ساری چیزیں بولیے ذرا، ساری چیزیں مستحب ہیں، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ساری رات محفل نعت کرتے رہے، نعرے مارتے رہے، نوٹ پہنتے رہے اور چراغاں کرتے رہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل اتنی کمزور ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں۔ ساری رات محفل میں گزار دی، لیکن ہم نے نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، تو پھر کیسی محبت ہے؟ نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو اتنی محبوب تھی حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا۔ اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم محفل میں بھی جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں، اور پھر 1-2 بجے تک محفل چلتی ہے اور صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں۔ ایسی محفل پہ نہ اللہ خوش ہوگا نہ اللہ کا حضور خوش ہوگا۔ نماز فرض ہے، فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی۔ ہم تو 12 ربیع الاول کو جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، تجھے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اندر اتر کے دیکھا کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ طواف نماز اتنی اہم ہے، 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ میں نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر جلوس نہیں رک سکتا، پھر کاروبار نہیں رک سکتا، پھر نماز پہلے ہوگی باقی کام بعد میں ہوگی۔ تو ہم نے نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، بلکہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی غائب ہوتے ہیں اور نعرے مارتے رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جبکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے لو، پوری رات عبادت کا ثواب۔ تو کیا آج ہم یہ عزم نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے؟ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں 5 وقت نماز کی دعوت کو عام کریں۔ میرے حضور نے فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح۔ میرے حضور تو نماز کی اتنی محبت کرتے، بہاری کے لفظ حتی تورمت کا دماؤ، حضور کی پنڈلیاں سوکھ جاتی، ساری رات قیام کرتے۔ تو ہم حضور کی امتی ہیں، اور آج یہ عزم کرے کہ ہم بھی 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔